السلام علیکم خواتین و حضرات، آج سے تجاہل کالمانہ کا بھولا بسرا سلسلہ بھی ہم اثر نو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل کی گفتگو بھی تجاہل کالمانہ ہی کے سلسلے کی کڑی تھی، لیکن چونکہ مجھے مجبوراً لائیو جانا پڑا کیونکہ ٹائم واز آف دا ایسنس، اس لیے ہم اسے لائیو ولاگ قرار دیتے ہیں۔ آج سے ریگولر بنیادوں پر ہم تجاہل کالمانہ پیش کیا کریں گے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ڈیلی پیش کریں، ایک دن میں 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 دن میں 1 بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں میرے موضوعات 2 ہیں، اور دیکھا جائے تو دونوں ایکچولی کلبڈ ہیں انٹو ایچ ادر۔ ایک ہے عمران خان۔ آف کورس آج کل عمران خان کے بغیر نہ سیاست پہ کوئی بات ہوتی ہے نہ معیشت پہ، بلکہ صحیح معنوں میں کسی حوالے سے بھی عمران خان کے بغیر کوئی بات مکمل ہوتی نظر ہی نہیں آتی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یار لوگوں نے خان صاحب کو گرا دیا ہے۔ کس حد تک گرا دیا ہے؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈاؤن بٹ ناٹ ڈیڈ، یعنی خان صاحب سیاسی طور پر گرے ضرور ہیں، مرے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، سیاسی بھی اور طبعی بھی، اور وہ مزید کافی دیر بہت سوں کے سینوں پر مونگ دلتے رہیں، اور یہ جو حقیقی آزادی اور تبدیلی کی بات وہ کیا کرتے تھے اس کی شمع روشن رہنی چاہیے، یہ دیا جلتا رہنا چاہیے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب تو ہیں جیل میں، لیکن ان کے مخالفین یعنی کہ حکومت اور اس کے ساتھی قدرے مشکل کا شکار ہیں۔ اب مشکل کیا ہے کہ ان لوگوں نے تو ترپ کا آخری پتہ کھیل دیا۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کیا یہ تمہارے پاس سب سے اچھا پنچ تھا جو تم نے استعمال کر دیا، اب تیار رہو۔ خان صاحب ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں، یا انہیں ریئیکشن کی فوری طور پر ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سٹ بیک اینڈ ریلیکس والی پوزیشن میں ہے اس وقت، کیونکہ اپنی ترکش کا آخری اور بہترین تیر یہ لوگ چلا چکے ہیں۔ اب انہیں کس کس مشکل کا سامنا ہے؟ نمبر 1، انتہائی زبردست پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پرو عمران ایلیمنٹ ہے وہاں کا، اور اتفاق سے وہ بہت مؤثر بھی ہے، جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اپنا والے بھی ہیں، اور امریکی کانگریس مین ایک ایک کر کے ممبران ہیں جو ہاؤس آف ریپ کے، ان کے اوپر ٹھیک ٹھاک بھرمار ہو رہی ہے کہ بھائی تم کس وجہ سے اس قدر خاموش اور بے فکر ہو، تمہیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے؟ چلیں، اسٹیبلشمنٹ نے تو ایک پوزیشن لے رکھی ہے نا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہی کرتی ہے، جہاں اسے چیز سوٹ نہ کرے وہاں پر وہ ممالک کا اندرونی معاملہ قرار دے دیتی ہے، اور جہاں اس نے اپنا لچ تلنا ہو اس کے ہیومن رائٹس بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اس کے دیگر معاملات بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے، میں آنے والے دنوں میں اسے باقاعدہ بلاسٹ کی شکل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک رد عمل ہوگا اور ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ یہ جو اسٹریٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، لندن میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، ہیوسٹن میں، یہ اس کے علاوہ ہے۔ میری مراد اس سے ہرگز نہیں تھی۔ میرا اس وقت مطمع نظر وہ پریشر ہے جو منتخب نمائندوں پر اور وہاں کے میڈیا پر بلڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کو بہت تگڑی ہے۔ وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، لبرٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں آج پڑھ رہا تھا، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ کوئی احتجاج تو نہیں ہوا عمران خان کی گرفتاری پر، تو آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ الیکشن کروائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، آپ کو لگ پتہ جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ جو پشاور میں الیکشن ہوا ہے، ذرا اس کو بھی غور سے دیکھ لیں، یہ آپ کو ریپلیکا نظر آئے گا جو پنجاب میں ہوا۔ خیر کے پی کی تو بات ہی اور ہے، گو کہ شکایات بے شمار ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر نے یہ کر دیا، پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کر دیا، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اور یہ سب کچھ تو ہوگا۔ لیکن بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ عدالتوں پر بھی بہت بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اس لیے کہ فیصلہ جو میں نے کل عرض کیا تھا انتہائی فلمزی ہے،
مذاق خیز حد تک کمزور ہے، اور جتنے مشہور جید قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 1.5 گھنٹے کی مار ہے، کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں نکالے گا یہ۔ ٹھیک ہے، آگے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک اس پریشر کو اعلیٰ عدلیہ لے پاتی ہے، کتنا یہ مزید ڈیلے کا شکار ہوگا، لیکن عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان آرام سے سکون سے جیل میں بیٹھا ہے، اور اس کے اندر حوصلہ تھا، ہمت تھی، وہ اس کو فیس کر رہا ہے۔ ایک ڈفرینٹ چیز جو اندر خانے کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی فلاپ ہو چکی ہے، کم از کم تاحال وہ فلاپ ہی دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کے طور پر پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو پارٹی کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا میں آگے تذکرہ کروں گا۔ میں کوشش کروں گا اسی ویلاگ میں دوسرا پوائنٹ بھی ایڈجسٹ کر لوں، مجھے اضافی گفتگو نہ کرنی پڑے اس پر۔ جہانگیر ترین کی پارٹی بنا کر اس میں رخنہ اندازی کی کوشش کی گئی، کچھ 40-45 سیٹیں بھی اس کے ساتھ پرومس کر لی گئیں۔ چلیں اس کو چھوڑیں، اس کا سب سے بڑا وکٹم عمران خان نہیں ہے، کوئی اور ہے، اس پر بات کریں گے بعد میں۔ فی الحال تو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی کسی کو، آخری خبریں آنے تک ایون وکلاء در بدر پھر رہے ہیں کہ یار ہمیں بات نہیں کرنے دی جا رہی، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ظاہر ہے جب یہ ویلاگ چل رہا ہوگا اس وقت تک منڈے چڑھ چکا ہوگا، عدالتیں کھل چکی ہوں گی، معاملات قدرے مختلف ہوں گے، لیکن تاحال خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات، کوئی گفتگو، کوئی کچھ نہیں ہے، اور امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اب پارٹی کے فیصلے خان صاحب کے بعد جو قیادت ہے، مطلب شاہ محمود قریشی صاحب یا دیگر احباب وہ کریں گے۔ خان صاحب نے جاتے جاتے جو انتہائی اہم بیان کیٹیگوریکلی دیا ہے، اور وہ اپنے قریبی حلقوں کو جو نصیحت کی ہے، بیان سے زیادہ میں اسے نصیحت کہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں پارٹی سے ہوں اور پارٹی مجھ سے ہے، میں جب تک ہوں اس وقت تک پارٹی کا ایک ایک معاملہ میں خود طے کروں گا، میں ڈیسائیڈ کروں گا، اور میری وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے۔ ایک چیز جب سپر ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کی نقل میں لوگ اس جیسی دکانیں کھول لیتے ہیں، اور تو ظاہر ہے یہ دکانیں بھی کھولنے کی کوشش کی گئی اور یہ کوشش کی جاتی رہے گی، لیکن انہوں نے بورڈ لگا دیا بھی ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، یہ فیصلہ میں ہی کروں گا۔ ان ادر ورڈز شاہ محمود قریشی صاحب بھی کوئی فیصلہ، کوئی سگنیچر کرنے کے مجاز نہیں ہے، اور اس کی ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ جو سیکنڈ ٹیئر قیادت جو اس وقت بیچاری پابند سلاسل ہے، جو پس دیوار زندہ ہیں، جو خوار ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، پچھلے کئی ماہ سے بہت کچھ برداشت کر رہی ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، وہ ڈسکریج اور ابینڈنڈ فیل کرے گی۔ چنانچہ کپتان کی موجودگی میں وائس کپتان بلا جواز ہے۔ کرکٹ میں اور سیاست میں یہی فرق ہے کہ کرکٹ میں کپتان کا فیلڈ میں ہونا ضروری ہے، سیاست میں وہ بہت باہر دور بیٹھ کر بھی سارا سلسلہ رن کر سکتا ہے، اور خاص طور پر عمران خان جیسا کپتان۔ چنانچہ عمران نے اس معاملے میں بھی پارٹی کو بچا کے سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو اس کا شرازہ بکھیرنا چاہتے تھے، اور وہ حکومتی عناصر اور قوتیں جو اسے ہائی جیک کرنا چاہتی تھیں، وہ بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ اب آئیے اس گفتگو کے دوسرے ایسپیکٹ کی طرف، اور وہ ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کیا ہے کہ چلیں جی خان صاحب کو گرا تو دیا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں جناب جتنا زور دستے مسلم لیگ کام آیا ہے اور کسی کا نہیں، اور میں نے اپنے اوپر بہت کچھ جھیلا، دیکھیں میرا گراف یہاں تھا، زمین دوز ہو گیا ہے، اور یہ میں نے صرف اس نیک کام پہ اپنی توانائی صرف کی ہے کہ عمران کو نیچا دکھانا تھا، اس کو گرانا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے جناب یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے اوپر جو جو کچھ خرچ ہوا ہے، صرف ہوا ہے، اور آپ اپنے امیج کی بات کرتے ہیں،
ہم نے تو سب کچھ ایٹ سٹیک کر دیا تھا، چنانچہ ہماری ایفرٹ آپ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اصل بات کریں۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف چونکہ ہیں تو بہرحال بہت سیانے، اسٹریٹ سمارٹ تو وہ بہت ہیں، کاروباری وہ پیدائشی ہیں، انہیں سمجھ ہے کہ اگر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب شرمندہ تعبیر کروانا ہے تو اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ اپنی پسند کا ہی نہیں، اپنے گھر کا بندہ لے کر آیا جائے۔ اور who else if not اسحاق ڈار؟ تو ان کی واپسی کا رستہ، ان کے خلاف کیسز کا معاملہ، ہر جگہ پر اسحاق ڈار درکار ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ عرصہ پہلے موصوف کی ملاقات ہوئی کسی بڑی اہم شخصیت کے ساتھ، اس میں زرداری صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو بہت کچھ لگا دیا، جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ میں نے تو اپنا سب کچھ تن من دھن جو ہے نا وہ اس کار خیر میں جھونک دیا، تو اب میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، پنجاب میں آپ نے اپنی مرضی کا بندہ لگایا ہوا ہے، سندھ میں بھائی جان کی حکومت ہے، کے پی میں مولانا ہیں، تو اب لے دے کے بچتا اسلام آباد ہی ہے، تو وہاں مجھے اپنا بندہ لگانے دیں۔ جس پر وہی بات کی گئی جو میں نے پہلے گزارش کی کہ نہیں، یہ شوق فی الحال رہنے دیں، جو اسکیم آف تھنگز ہے نا اس میں ضروری یہی ہے کہ کسی اور کو لایا جائے، ورنہ مسائل ہم نے اور بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، بلا بلا بلا۔ نواز شریف نے اس پہ خوب ناک منہ چڑھائی کہ ایسا نہیں ہونے کا، کیونکہ پھر اگلے 5 سال سیاست میں نہ میں ہوں، نہ مریم نواز ہے، اور نہ ہی ہم دونوں کا کوئی جواز ہے، تو یہ کیفیت رہے گی۔ تو اس لیے مہربانی کریں، وہ کریں جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ بظاہر نواز شریف کی یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ نواز شریف بہت زور بھی لگائیں، انہیں انڈائریکٹلی یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ کو کہیں پھر سے پلیٹلیٹس کے مسائل لاحق نہ ہو جائیں، آپ وہ کریں جو کہا جا رہا ہے آپ سے، اور ہر ایک کو اس کا ڈیو شیئر آف باؤنٹی ملے گا، اور آپ بھی بیہیو کریں۔ نہیں کریں گے، اور اگر آپ یکجا ہو کر اپنی فورسز یکجا کر کے، جیسے اکثر آپ کر لیتے ہوتے ہیں، بیک سٹیج جا کے دونوں بھائی جو بوقت ضرورت ایک دوسرے کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں، اور جب حالات اور طرح کے ہوں تو پھر بڑا بھائی چھوٹا بھائی بن جاتے ہیں، تو اگر ایسا کیا تو آپ دونوں کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور کچھ نہیں۔ نواز شریف صاحب، ایک بات طے ہے کہ اگر آپ نے سیاست میں واقعی کوئی رول پلے کرنا ہے، اگر آپ کا ایک چھوٹا سا بھی کوئی کردار پالیٹکس میں موجود ہے، تو پھر پوری کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کا بندہ نگران وزیر اعظم لگوائیے، جس کے امکانات بہت کم ہیں۔ جس طرح بن پڑے اسحاق ڈار کو لائیے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔